سورہ فاطر قرآن مجید کی ایک مکی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، تخلیق کائنات، انسان کی ذمہ داری اور آخرت کی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ محمد اسد کے مطابق اس صورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، غرور سے بچے اور اپنی زندگی کو حق کے مطابق گزارے۔ پہلا پوائنٹ، اللہ کی صفت تخلیق۔ سورت کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا فاطر یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ محمد اسد بتاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیقی صلاحیتیں محدود نہیں ہیں، وہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے پروں کا ذکر دراصل ان کی روحانی قوتوں اور مختلف فرائض کی علامت ہے۔ دوسرا نقطہ، انسانی غرور اور حقیقت دنیا۔ محمد اسد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان اکثر دنیاوی زندگی کی چمک دمک سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ شیطان کا دھوکہ، وہ خبردار کرتے ہیں کہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمی کا واسطہ دے کر گناہ پر اکساتا ہے۔ رزق اور رحمت، اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بند کر دے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ نقطہ، فطرت کے مشاہدے سے معرفت۔ اس صورت میں کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بارش اور زندگی، جس طرح مردہ زمین بارش سے جی اٹھتی ہے اسی طرح انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سمندروں کا فرق، میٹھا اور نمکین پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ تضادات کا فلسفہ، اندھا اور دیکھنے والا، اندھیرا اور روشنی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ محمد اسد کے مطابق یہ استعارے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے۔ چوتھا نقطہ، علم اور خشیت الہی۔ ایک اہم نقطہ جو محمد اسد نمایاں کرتے ہیں وہ آیت 28 ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں علم سے مراد صرف کتابی علم نہیں بلکہ کائنات کے نظام کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ پانچواں نقطہ، انسانی ذمہ داری اور انجام۔ بوجھ کا اٹھانا، کوئی شخص کسی دوسرے کا گناہ یا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ 3 گروہ، قرآن کے وارثین میں 3 طرح کے لوگ ہیں، وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، وہ جو درمیانی راہ پر ہیں، اور وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ خلاصہ، محمد اسد کے مطابق یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج، جبکہ اللہ بے نیاز ہے۔ انسانی نجات کا راستہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور حق کے سامنے سر جھکانے میں ہے۔